اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر کچھ آیات ہیں جو میں نے پڑھیں اور مجھے پڑھ کے میرا دل چاہا کہ میں یہ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ڈسکشن کو جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اگر آپ سن لیں، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کا حوصلہ پرسپیکٹیو بھی چینج ہو جائے، یا آپ کا جو چیزوں کو دیکھنے کا ویو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی جو آیات ہیں یہ آیات 61 سے لے کر ہیں اراؤنڈ 65 تک، اور ان آیات کا میں آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کر لوں، پھر اس پہ ہلکی سی ڈسکشن کر کے میں اپنی اس ویڈیو کو کلوز کروں گا۔ ویورز، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کُلًا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، کہ یاد کریں اس وقت کو کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو ابلیس نے کہا قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، ابلیس نے کہا کہ اللہ میں اسے سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا، اور کہا قَالَ أَرَأَيْتَكَ، اللہ میں آپ دیکھیں تو صحیح، کہا شیطان نے أَرَأَيْتَكَ، اللہ آپ دیکھیں تو صحیح، حَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کہ کیا یہ اس قابل تھا کہ آپ نے اس کو یعنی کہ آدم کو مجھ پہ فضیلت دے دی، کیا یہ اس قابل تھا؟ اور پھر شیطان نے کہا لَئِنْ أَخَّرْتَنِی إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلَّا قَلِیلًا، کہ اللہ اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک ذرا مہلت دے دیں نا، مجھے ٹائم دے دیں، تو میں اس کی پوری نسل کے بیچ کا نگاہ ڈالوں گا، یعنی کہ اس کی پوری نسل کو گمراہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ مفہوم اس کا یہ الا قلیلاً، بہت تھوڑے سے لوگ مجھ سے بچیں گے، بہت تھوڑے سے۔ تو اللہ نے کہا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اللہ نے کہا اوکے ٹھیک ہے، اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّفُورًا، تو تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم میں بھرپور جزا ہے، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم کے اندر بھر دوں گا۔ پھر اللہ نے کہا وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو جس کو اپنی دعوت سے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، تو اپنا زور یعنی کہ جو لگانا چاہتا تو لگا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی کہ ان کو بہکانے کے لیے جو تم نے ٹولز استعمال کرنے ہیں، جو ذریعے استعمال کر رہے ہیں، جو بھی تمہارے ریسورسز ہیں تم پورے استعمال کرو۔ مفہوم یہ ہے۔ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور مال میں اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگاؤ، ٹھیک ہے۔ وَأَوْلَادِهِمْ وَعْدِهِمْ، اور وعدوں کو جال میں پھانس۔ پھر اللہ نے آگے اسٹیٹمنٹ دی وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم سُلطان، اور یقیناً اللہ نے کہا، اب یہ دیکھیں اس میں مان آ رہا ہے اللہ کا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا، اور توکل کے لیے تمہارا رب کافی۔ خواتین حضرات، ذرا غور کریں، جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے نا وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اس بات کو ان آیات کو ڈسکس کرنے کے بعد۔ جب اللہ نے حکم دیا نا تمام مخلوقات کو کہ ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا میں تو نہیں کرتا۔ پوچھا جی کیوں؟ کہتا کہ اللہ آپ نے اسے مٹی سے بنایا۔ مفہوم اس کا یہ تھا کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میری کریشن جس چیز سے ہوئی ہے وہ اچھی ہے، جس چیز سے اس کی کریشن ہوئی ہے وہ اچھی اس کے خیال میں نہیں ہے۔ اب پھر اللہ کو کہہ رہا ہے، شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے مخاطب کر کے قَالَ أَرَأَيْتَكَ، اللہ تو دیکھ تو صحیح کہ کیا یہ اس قابل تھا کہ آپ نے اس آدم کو یعنی کہ آپ کے والد کو، میرے والد کو، شیطان کہہ رہا مجھ پہ فضیلت دے دی، یہ اس قابل تھا؟ اور آپ ذرا مجھے چانس تو دیں نا، آپ ذرا مجھے ٹائم دیں قیامت کے دن تک، پھر دیکھیں میں اس کی اور اس کی نسل کے ساتھ کرتا کیا ہوں، یعنی کہ آپ کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، میں اس کی پوری نسل کو اڑا دوں گا، بہت تھوڑے سے لوگ مجھ سے بچیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان تو ادھار کھائے بیٹھا پوری کی پوری بنی آدم کو جہنم میں لے جانے کے لیے، تو اللہ نے کیا کہا، تو پھر تو بھی سن لے کہ جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان تمام کو جہنم میں بھر دوں گا۔
اور دوسرے مقام پہ اسی شیطان نے اللہ سے کہا تھا فبعزت کا، یا اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، ہاں مگر وہ لوگ جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا، جن کو تو بچا لے گا، ورنہ سارے گئے۔ خواتین حضرات، جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظ اور ان سٹیٹمنٹس کو اللہ نے کیوں بیان فرمایا۔ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جس حد تک میں سمجھ پایا ہوں، اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ کی باتوں کی، کہ آپ ذرا اس ڈسکشن میں شیطان کی اس کمٹمنٹ کو، اس حقارت کو، اور ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کا جو جذبہ ہے اس کو ذرا فیل کریں کہ وہ کس لیول کا ہے، وہ کس حد تک کا ہے۔ اللہ نے آپ کے والد کو اور مجھے فضیلت دی، آپ سے، ہمیں تو نہیں مطلب ہمارے والد کو اور تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا، مسجود الملائک بنایا، اللہ نے اتنی فضیلت دی، اور جو شیطان ہے وہ حقارت سے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ اس قابل تھا۔ تو اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے، اللہ ہمیں کرامت دے رہا ہے، بلندی دے رہا ہے، اور وہ جو شیطان ہے وہ ہمیں اور آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے اور مجھے اور آپ کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیا ہمیں اس سے الرٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ ہمیں اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ یار کہیں وہ کامیاب تو نہیں ہو رہا، کہیں وہ سکسیسفل تو نہ ہو جائے؟ کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو خواتین حضرات معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب جو اصل پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں خواتین حضرات، اس ڈسکشن کو سن کے جو میرے ذہن میں چیز آ رہی ہے نا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بات گناہ ثواب کی نہیں ہے، بات گناہ ثواب کی نہیں ہے، بات یہ ہے شیطان نے اللہ کو، آپ یوں سمجھیں کہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ یا اللہ جس کو آپ نے مجھ پہ فضیلت دی تھی نا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، شیطان اللہ کو غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اس مخلوق کو فضیلت دے کر یا اللہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اور چونکہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا لہٰذا اب میں دکھاؤں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، بات چیلنج کی ہو رہی ہے، یہ چیلنج ہوا ہے، بات گناہ ثواب کی نہیں ہے، اس وقت بات چیلنج کی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے معاملے میں شیطان کا چیلنج صحیح ثابت ہو جائے اور اللہ کو کہے یا اللہ یہ دیکھ، یہ تیری مخلوق، یہ اس کی اوقات تھی، یہ پڑھا، اور اللہ کہے یار ٹھیک ہے یار واقعی تو اس کے معاملے میں تیرا چیلنج ٹھیک؟ تو خواتین حضرات، اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو۔ خواتین حضرات، 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، اس میں آپ کتنا کما جاؤ گے، کتنا کھا جاؤ گے، میں آپ کا جذبہ نہیں توڑنا چاہتا دنیا کمانے کے لیے جد و جہد کا، لیکن پریورٹیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن سے غافل ہیں، اگر آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، آپ نماز سے غافل ہیں، آپ یقین کریں آپ کی زندگی ضائع ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کی ارننگ کیا ہے، سوسائٹی میں کتنا بلند مقام حاصل ہے، یہ کچھ نہیں، یہ پانی کے بلبلیں ہیں سارے کے سارے۔ یہ نہ آپ کو سکون بخش سکتے ہیں، نہ اطمینان بخش سکتے ہیں، نہ شفا بخش سکتے ہیں، نہ ہی زندگی کی کامیابی کا احساس بخش سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اور آپ اور ہم سب شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تمام اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اور اگلی بات جو اللہ نے کہی، تو ان کو اپنے وعدوں کے جال میں پھانس، تو جو کر سکتا ہے کر لے، اور مال میں اور اولاد میں کسی ساجھا لگا، مینس اب میں دوسرے آیت کوٹ کرتا ہوں جو قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرمائی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال، یعنی کہ تمہاری اکنامک ایکٹیویٹیز اور تمہاری سوشل یا تمہاری فیملی کی ایکٹیویٹیز اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے ہیں، ومن یفعل، اور اگر تم نے ایسے کہا ذالک فاولئک هم الخاسرون، تم نقصان اٹھا جاؤ۔ تو خواتین حضرات، اگر آپ اپنے جاب میں بہت زیادہ بزی ہو گئے، آپ کے باس آپ سے بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے کلیگ بھی بڑے خوش ہیں، آپ بڑے پنکچوئل بھی ہیں، بہت ٹائم پہ جا رہے ہیں، ڈریسنگ بھی بڑی زبردست ہے، اور آپ پیسے کما کے لا رہے ہیں، یا آپ فیملی ایکٹیویٹیز میں بہت مشہور ہیں، آج فلانے بندے کی سالگرہ آ گئی، آج فلانے کا عقیقہ آ گیا، آج فلانے بندے کی کوئی اینیورسری آ گئی، آج شاپنگ آ گئی، ویری گڈ، لیکن اگر آپ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کے اپنے اللہ کو بھول گئے تو آپ گئے، یہ میری بات کو آپ یاد رکھنا۔ اللہ کے ذکر کو پرائیورٹائز کرنا ہے، قرآن کریم کو پرائیورٹائز کرنا ہے، نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اور یہ ہم سب کو کرنا ہے تاکہ آپ ادھر بھی کامیاب ہوں اور ادھر بھی۔ خواتین حضرات، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں بات کو کنکلیوڈ کر رہا ہوں اور میں پھر بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ بات صرف گناہ ثواب کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ چیلنج ہوا ہے کہ اس شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کو، چیلنجنگ وے تھا نا، کہ مجھے مہلت دے کے دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ۔ تو بھائی جان،
اگر میں اور آپ اس چیلنج میں شیطان کو سچا ثابت کر گئے تو خواتین حضرات پھر آپ کیا ہو اور میں کیا ہوں، اور کیا اور آپ کی میری اوقات ہے؟ پھر لوگوں کے ساتھ اللہ معاف کرے، میں کوئی ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا۔ خواتین حضرات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا اور ہم سب کا حال یہ ہے، شیطان تمہیں بدی و برائی و بے حیائی کی طرف بلائے گا اور اللہ تمہیں سے روکتا ہے۔ کیا آج ہم سارے اس میں انوالو نہیں ہیں؟ یقین کریں یہ بات میں بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں، آپ جتنا مرضی بچ لیں، یقین کریں میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھی چیز دیکھتے تو ساتھ تصویریں کھل جاتی ہیں، آپ کچھ کر نہیں پاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچے دل سے پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان نے نماز سے روکنا ہے، وہ روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان نے ذکر سے روکنا ہے، وہ ذکر سے روکنے سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھنے لگو، اس سے پناہ مانگ لیا کرو، اس ان بندوں پہ اقتدار حاصل نہیں ہوتا جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے شیطان کی شر سے بچائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں کے کلب میں شامل کر دے جن لوگوں کے متعلق اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے، میرے بندے، ان پہ تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو ان بندوں میں شامل کر دیں تاکہ ہم لوگ شیطان کا یہ چیلنج جو اس نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا سچ ثابت نہ ہو سکے۔ آئی ہوپ جتنی بات میں کہہ سکا میں نے کر دیں، کچھ اور باتیں کچھ اور ورڈز بھی یوز کرنا چاہتا تھا لیکن میری ہمت میرا ساتھ نہیں دیتی، وہ بوجھ جاتا ہے مجھ پہ پھر، کیونکہ میرے خود اپنے گناہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ شرم آتی ہے کہ یار خود جو کام کر رہے ہو، خود جن چیزوں میں انوالو ہو، دوسروں کو کیا روکتے پھر رہے ہو، تو میں خود بھی گنہگار ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ زندگی اللہ کے راہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اللہ کی طرف بلاؤں، اللہ کے ذکر کی طرف بلاؤں، قرآن کو پڑھوں اور سمجھنے کی کوشش کروں، اور آپ بھی ایسا ہی کریں تو خواتین حضرات کیا خوب ہو، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ آئی ہوپ کہ جو بات میں نے کی ہے اللہ آپ کو اس سے نفع پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔